اللہ قیامت میں کہے گا کہ اے مجرموں، اے ظالموں، اے گناہ کرنے والوں، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، اللہ کے حدود کو توڑنے والوں، آج اپنی صف الگ بنا لو۔ نیک لوگ الگ رہیں گے، نمازی الگ ہوں گے، متقی الگ ہوں گے، جواری الگ ہوگا، شرابی الگ ہوگا، زمین ہڑپنے والا الگ ہوگا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا الگ ہوگا، سارے لوگوں کی لائنیں الگ ہو جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد لقمان مفتاحی، آپ کا استقبال ہے میرا یوٹیوب چینل الرحمانی میڈیا میں۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے، ویڈیو پسند آ جائے تو لائک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرا۔ ہم اتنا آسان سمجھ لیے جنت میں جانا، ہم نے اتنا آسان سمجھ بیٹھا کہ ہم اپنے آپ کو نمازی بنا لیں گے۔ ارے کون ایسا آدمی ہے جس کی نماز ہو بہو جس طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، اس کی نماز ویسے حقیقت کے آئینے میں اترتی ہے؟ ہماری نماز نماز نہیں ہے، ہماری نماز صرف زمینوں پر صرف سر رکھنے کا ذریعہ بن گیا ہے۔ نماز میں کھڑے ہونے کے بعد ہمارا دل یہ حساب کرتا ہے کہ آج آڑ کو توڑ کر کے اپنا کھیت کیسے بڑھا لیں گے۔ نماز میں کھڑے ہیں، مزدور کا روپیہ ہم نہیں دیں گے۔ نماز میں کھڑے ہیں، پڑوسی کا حق ادا نہیں کریں گے۔ نماز کی حالت میں ہے، ماں باپ کا حق ادا نہیں کریں گے۔ نماز کی حالت میں ہے، بھائیوں کا حق نہیں دیں گے۔ نماز کی حالت میں ہے، بہنوں کا حق نہیں دیں گے۔ آج یہ تماشا بن چکا ہے کہ وراثت میں سے بہنوں کا حق مار دیا جاتا ہے، بہنوں کا حق نہیں دیا جاتا ہے۔ میرے محترم، اللہ کا قرآن چیخ کر کے کہہ رہا ہے کہ اگر ایک حصہ کا مالک بھائی ہے، آدھا حصہ کا مالک بیٹی ہے، جب قرآن اس کو حق دے رہا ہے، تم اس کے حق کو چھیننے والے، اس کے حق کو برباد کرنے والے، اس کے حق کو نیلام کرنے والے کون ہوتے ہو؟ ہم یہ سوچ بیٹھے، اور جب حصہ ہوگا، زمین کے حصہ لگاتے ہیں، یہ کہتے ہیں ترکہ کا حصہ ہے۔ ترکہ کا حصہ کہاں؟ پیچھے دیں گے، تمہارا باپ کا مال ہے، پیچھے حصہ دو گے، اس کا مالک تم ہو، پیچھے حصہ دو گے، اس کا گارجن تم ہو۔ حصہ اس کو وہی بھی لے گا جہاں بھائی حصہ لے گا۔ بھائی لے گا روٹ کا مال، بہن لے گی گڈھے کا مال۔ بھائی لے گا سونا، بہن لے گی مٹی۔ بھائی لے گا ہیرا جواہرات، بیٹی اور اس کی بہن لے گی مٹی۔ خدا کی قسم، نماز پڑھ کر کے پیشانی کو داغدار بنا دو گے، نماز پڑھ کر کے پیشانی کو آپ توڑ دو، لیکن خدا کے عذاب سے تم نہیں بچ پاؤ گے۔ یہ ہمارا حال ہے، معاشرے کا بگاڑ ہے۔ ہم ترکہ کو سمجھ بیٹھے ہیں کہ بہن کا مال ترکہ ہے، ترکہ نہیں، اس کا حصہ ہے۔ اگر کوئی بھائی کسی بہن کی زمین کو دبا رکھا ہے اور یہ کہہ کر کے خریدتا ہے کہ بہن تمہارا کچھ حصہ ہے، مثال کے طور پر 1 ڈسمل زمین ہے اور وہ بھائی اس کا 1 بیگھہ زمین دبا رکھا ہے، رجسٹری میں لے جا کر 1 بیگھہ زمین اس کا لے لیا، خانہ کعبہ میں بیٹھ کر کے بھی دعا کرے گا، اس کی دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ ہم نے یہ سمجھا حرام مال کھا لیں گے، لاسٹ میں مرنے کے وقت حج کر لیں گے، حج قبول ہو جائے گا۔ ارے حج کرنا اس وقت صحیح ہوگا، مال جس کا تھا اس کا مال دے دو۔
حق جس کا تھا اس کا حق دے دو، آپ کے ذمے کسی کا قرضہ تھا قرضہ دے دو، آپ کسی پر ظلم کیے تھے اس سے معافی مانگ لیجئے، پاک صاف ہو کر کے خانہ کعبہ کی دیوار پکڑ کر کے روئیے، اے اللہ ہماری زندگی گناہوں کی دلدل میں گزری ہے، آج ہم توبہ کرتے ہیں، توبہ قبول کر لیجئے، اللہ آپ کے توبہ کو قبول کرے گا۔ یہ 100 چوہا کھا کے بلی حج کو چلی، زمین دبا لیے، بہنوں کے حق دبا لیے، چھوٹے بھائی کا حق دبا لیے، یتیم بھائی اور بھتیجے کے حق کو دبا لیے، اور سوچے چلو گناہوں میں زندگی گزر گئی، گناہوں میں زندگی کاٹ لی، اب جا کے اللہ سے معافی مانگ لیں گے۔ خدا کی قسم آپ کو کیا، اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ جہاد کرتا ہوا مر جائے، اللہ کے دین کی حفاظت میں مر جائے، اللہ کے سرحد کو پار کرنے کے لیے غیروں کو روکنے میں مر جائے، لیکن شہید جنت میں نہیں جائے گا جب تک اس کا حساب و کتاب چکتا نہ کر دیا جائے گا۔ ہم آسان سمجھ بیٹھے جنت، جنت کس مارکیٹ کا نام ہے، جنت کس سٹی کا نام ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھا۔ سود کھانے والے کیا سوچے، سود کھا لیتے ہیں، ٹوپی پہن لیتے ہیں، داڑھی رکھ لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، ارے یہ سود کھانے والوں یہ سمجھو سود کے روپیوں سے تمہارے پیٹ میں جو آگ بھری جا رہی ہے، سود کے غلیظ اور گندے روپیوں سے جو خوراک تمہارے پیٹ میں جا رہا ہے، اس سے نماز تو کیا، نماز کی خوشبو بھی تمہارے اندر نہیں آئے گی۔ سود کھا لیں گے، جلسے میں آئیں گے اور حافظ سہراب کے ہاتھ میں 500 روپے دے دیں گے، حضرت ہمارے لیے دعا کر دیجئے گا، کیا حافظ سہراب صاحب کی دعا سے ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ نہیں، اللہ قیامت میں کہے گا کہ اے مجرموں، اے ظالموں، اے گناہ کرنے والوں، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، اللہ کے حدود کو توڑنے والوں، آج اپنی صف الگ بنا لو۔ نیک لوگ الگ رہیں گے، نمازی الگ ہوں گے، متقی الگ ہوں گے، جواری الگ ہوگا، شرابی الگ ہوگا، زمین ہڑپنے والا الگ ہوگا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا الگ ہوگا، سارے لوگوں کی لائنیں الگ ہو جائیں گی۔ اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت شرمندگی نہیں ہوگی، اس وقت پچھتاوا نہیں ہوگا۔ ایک الیکشن کا معاملہ لے لیجئے، ایک الیکشن میں ہم دوسرے مکھیا کا ورکر ہیں، وہ دوسرے مکھیا جی کا ورکر ہے، کوئی دوسرے ایم ایل اے کا ورکر ہے، جب ایک ورکر کی پارٹی ہار جاتی ہے تو جو دوسرے پارٹی کے لوگ تھے جیتنے والے ان کو کہتے ہیں دیکھ لے پہلے اس کا اجرون لے کر سگم نہیں رہو۔ یہاں یہ حال ہے، قیامت کے دن نہیں ہوگا وہ منظر، نہیں کہا جائے گا علماء اسٹیج سے چیخ رہے تھے، علماء اسٹیج سے اپنے خون کو پسینے کو بہا کر کے تم سے کہتے تھے سود کھانا بند کرو، رشوت خوری بند کرو، ظلم کرنا بند کرو، زمین ہڑپنا بند کرو، غریبوں پر ظلم کرنا بند کرو، غریب کے بچوں کو گری ہوئی نظروں سے دیکھنا بند کرو۔ لیکن ہم یہاں تکبر میں تھے، ہم یہ محسوس کرتے تھے کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ آج ہمارا پولیس تھانہ، پولیس پرشاسن پلاسی سے لے کے ارڑیا تک ہمارے ہاتھ میں ہے، رشوت دے کر کے فون پہ اے ٹی ایم کارڈ کے ذریعے سے اس کو خرید سکتے ہیں۔ قیامت کے دن خدا کی قسم ساری دنیا کی سلطنتیں اگر اللہ کے سامنے اگر رکھ دے گا وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن مان لیجئے ساری دنیا کی سلطنتیں ان کو دے دی جائے اور اسے کہا جائے گا اللہ یہ ساری چیز آپ لے لیجئے، مجھے معاف کر دیجئے، وہ وقت اور وہ لمحہ آپ کے لیے کارگر نہیں ہوگا۔ مسلمانوں بھوکے رہ جاؤ،
प्यासे रह जाओ, बीमार पड़ जाओ, हराम खाने से बच जाओ, सूद की लानत से बच जाओ। आज हमारे दौर में, हमारे इस इलाके में एक फैशन और चला है। वो फैशन क्या है? बीवी को शादी करके लाता है, रील बनाता है, फेसबुक, टिकटॉक, व्हाट्सएप पर के उसको नचाता है, इसलिए कि हमको रुपया मिलेगा, पैसा मिलेगा। अरे मुसलमानों, कहाँ तक गिर गए तुम? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मैं नाच गाने को बंद करने के लिए आया हूँ, लेकिन मुसलमान हो करके अपनी इज्जत को, अपनी पाक दामन बीवी को, अपनी अफीफा बीवी को तुम टिकटॉक पर नचा करके तुम रुपया कमाना चाहते हो। अरे उससे अच्छा होता कि कहीं जा करके रंडी पट्टी में बैठा देते, वो तो छुप करके रहती, एक आदमी देखता, लेकिन फेसबुक और व्हाट्सएप पर पूरे दुनिया के लोग तुम्हारी बीवी को देखते हैं। कहाँ मर गए? कहाँ गैरत हमारी चली गई? ईमान की हरारत कहाँ चली गई? अरे यही गोद था जिससे सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होना था, यही गोद था जिससे मोहम्मद कासिम पैदा होना था, इब्ने जियाद पैदा होना था, इसी गोद से मौलाना कासिम, हुसैन अहमद मदनी, उबैदुल्लाह सिंधी निकला करते थे। आज क्या हमारी माँ बहनों की गोद उजड़ गई? हमारी बहनों की कोख उजड़ गई? नहीं, कोख वही है, पेट वही है। हम नमाज को छोड़ करके मोबाइल को अपना हम साथी चुन लिए। मोबाइल में फिल्म देखने के लिए वक्त है। माँ बाप जो कुरान पढ़ने के लिए जहेज के तौर पे दिया था, उसको खोल करके देखने का हमारे पास वक्त नहीं है। मोहतरम, तौबा कर लें, वक्त है हमारे पास। अल्लाह मौका दिया है। खुदा की कसम, इस मजलिस से आप कसम खा करके तौबा कर लीजिए कि अल्लाह, मैं जो कुछ गुनाह कर चुका हूँ, कर लिया, आज के बाद मैं गुनाह नहीं करूँगा। आज के बाद चेहरे पर दाढ़ी रखूँगा। अरे दाढ़ी ना रखने वालों, तुम्हारा चेहरा सूवे और कुत्ते से भी बदतर लगता है, लेकिन तुम ये समझते हो कि हम खूबसूरत लगते हैं। अल्लाह के फरिश्ते फरमाते हैं, सुबहान मन सज्जन अर्रिजाल बिल्लुहा। ये फरिश्तों की तस्बीह है। पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदों को दाढ़ी के जरिए खूबसूरत बनाया है। हदीस कहती है, खूबसूरती चेहरे में नहीं, खूबसूरती दाढ़ी में है। वैसे आप अंग्रेजों को देखो, गोरों को देखो, ऐसा लगता है कि सुखड़ा हुआ मिट्टी का बर्तन है उसका चेहरा। जिसके चेहरे में दाढ़ी है, उम्र दराज है, बूढ़े हैं, खुदा की कसम उसके चेहरे पर रौनक है। अल्लाह के नबी की सुन्नत को जिंदा किया है। अल्लाह के नबी के बरकत से उसके चेहरे पर रौनक है जो दाढ़ी वाले नहीं है। जितना चाहे उस्तरा लगा ले, जितना चाहे डेंटिंग पेंटिंग कर ले, शादियों में प्रोग्रामों में चले जाए, लेकिन खुदा की कसम दाढ़ी वालों के सामने वो जीरो है। हम ये समझ लिए दाढ़ी रखेंगे बूढ़ा लगेंगे, दाढ़ी रखेंगे कमज़ोर हो जाएंगे। अरे मुसलमानों, तुम्हारी दाढ़ी ना रखने की वजह से मुसलमान आलिमों पर उंगली उठी। तुम दाढ़ी नहीं रखे, सफ़र करने में, ट्रेनों में चलने में, गाड़ियों और बसों में मुसलमान उलमा के साथ टारगेट किया गया।